آج کے اس لیکچر میں ہم اس پوئٹ کی بات کریں گے جو بلائنڈ ہو چکے تھے، جو دیکھ نہیں سکتے تھے اور دنیا سے خود سے ہار چکے تھے۔ اس پوئٹ کی دنیا میں نا ہر طرف اندھیرا تھا، ڈارکنیس تھی ایک طرح سے، مگر اس پوئٹ نے نہیں ہارا تو ہمت کو، حوصلے کو، جرت کو، بہادری کو، اور ان سب سے اپنے ڈر، جتنے بھی ڈر تھے نا اس کے اندر، ان سب کا مقابلہ کیا، ان سب حالات کا مقابلہ کیا جو اس کو ویک بنانا چاہتے تھے۔ اور بلائنڈ ہوتے ہوئے بھی نا آج کے اس پوئٹ نے وہ نظمیں لکھی جو انگلش لٹریچر میں شاید کبھی بھی نہیں بلائی جا سکتی، جو ہمیشہ یاد رہیں گے، جس میں پیراڈائز لاسٹ ہے، پیراڈائز ریگینڈ ہے اور بہت سی دوسری پوئمز ہیں۔ اور جو یہ پوئم ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا، اس پوئم میں ہمارے لیے ایک خاص میسیج ہے۔ وہ میسیج کیا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حالات میں خود کو ہارنے نہیں دینا، ہر مشکل گھڑی میں جیتنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے، حالات جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں پوئم کی طرف۔ پوئم میں مزید پوئٹ کیا کہتا ہے۔ جیسے ہی یہ پوئم آن ہز بلائنڈنس شروع ہوتی ہے، پوئٹ کہتا ہے when I considered how my light is spent۔ یہاں پر پوئٹ سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں سوچتا ہوں کہ کس طرح میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، مجھے خیال آتا ہے، میں اس کے متعلق سوچتا ہوں کہ اب آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے تو اب میں کیا کروں گا۔ اور مزید ان لائن میں پوئٹ کا کہنا ہے کہ ابھی تو میری آدھی ہی زندگی گزری ہے اور میں اس بڑی اندھیری دنیا میں چلا گیا ہوں۔ ہمارا پوئٹ کیونکہ ایک بہت بڑا رائٹر ہے اور رائٹنگ جیسے ٹیلنٹ کو نا وہ بلائنڈ ہونے کے بعد ختم نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر اس لائن میں کیا کہتے ہیں کہ اور وہ ایک ٹیلنٹ اینڈ دیٹ ون ٹیلنٹ، اور وہ ایک ٹیلنٹ جو میرے اندر ہے اسے چھپانا موت کے برابر ہے۔ اور شاید پوئٹ یہاں پر بلائنڈ ہونے کی وجہ سے کہتا ہے اس لائن میں کہ جو ٹیلنٹ میرے اندر ہے وہ اب یوز لیس ہے، کیونکہ پوئٹ اب دیکھ نہیں سکتا، تو ایسے ٹیلنٹ کا کیا فائدہ ہے، شاید یہاں پہ مایوس ہو گئے ہیں۔ خیر، آگے کی لائن میں پوئٹ کہتا ہے اس سب کے بعد یہاں پر پوئٹ نا اپنی سول کے متعلق بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میری سول جو ہے وہ میرے میکر کی خدمت کرنا چاہتی ہے، اسے سرو کرنا چاہتی ہے۔ میں اندھا ہو گیا ہوں تو کیا ہوا، لیکن میں ابھی بھی گاڈ کو سرو کر سکتا ہوں۔ یہاں پر شاید پھر سے پر امید ہو گئے اور یہ بات انہوں نے کی۔ اب سوال یہ ہے جو ان لائنوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ پوئٹ یہ سب کیوں کہہ رہا ہے۔ کیونکہ پوئٹ اپنا اکاؤنٹ خراب نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے ہمحال، اپنے کرم یعنی اکاؤنٹ میں مزید اچھی چیزیں لے کر آنا چاہتا ہے۔ یہاں پر ان لائنوں میں پوئٹ کہتا ہے کہ جب میرا اکاؤنٹ دیکھا جائے تو گاڈ مجھے چائڈ نہ کرے، ڈانٹے نہیں، برا بھلا نہ کہے، مجھے یہ نہ کہیں کہ تم اگر اندھے ہو گئے ہو تو کیا تمہارے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا، کیا دنیا کے کام تمہارے اندھے ہونے کے بعد ختم ہو گئے تھے۔ تو شاعر یہاں پر اپنا ٹرو اکاؤنٹ پریزنٹ کر کے گاڈ کی ڈانٹ سے بچنا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر پوئٹ کسی معصوم بچے کی طرح سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ گاڈ جو ہے نا، کیا یہ بلائنڈ سے بھی محنت کروانا چاہتا ہے، فزیکل ورک کرانا چاہتا ہے، یا کوئی اور دوسرا مینٹل ورک جو بھی ہے، لیکن پوائنٹ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے پوئٹ اپنے معصومانہ انداز میں کہ گاڈ جو ہے کیا یہ بلائنڈ سے بھی محنت کروانا چاہتا ہے۔ اور آگے کیا ہوتا ہے پوئٹ کے ساتھ، بٹ پیشنس۔ یہاں پر ملٹن نے تو سوال کر دیا تھا، پوئٹ نے سوال کر دیا تھا، اب اسی سوال کا جواب پیشنس آ کر دیتا ہے۔ یہاں پر پیشنس ایک کریکٹر کی صورت میں آ گیا ہے، بٹ پیشنس آتا ہے ٹو پریونٹ دیٹ مرمر۔ اب سوال کر دیا تھا، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، ملٹن نے سوال کر دیا تھا، لیکن پوئٹ آگے بڑبڑاتے ہوئے کہتا ہے، مرمر کرتا ہے، بڑبڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میں نے کون سا سوال کر دیا۔ خیر، پیشنس سن ریپلائز، پیشنس آگے رپلائی کرتا ہے، جواب دیتا ہے۔ اب یہاں پہ رپلائی کرتا ہے پیشنس، کیا کہتا ہے
کہ گاڈ کو نہ تو تمہارے ورک چاہیے اور نہ ہی گفٹ. ہو بیسٹ بیئر ہز مائلڈ یوک دے سرو ہم بیسٹ. اور ہاں سنو، اگر تمہاری گردن میں نا یوک باندھ دیا جائے، مطلب رسی باندھ دی جائے، تب بھی تم اپنا کام کرتے رہو. یعنی چاہے جتنا بھی برڈن آئے نا تم پر، تو کام کرتے رہو، گاڈ کو سرو کرتے رہو. اور پھر آگے مزید پیشنس رپلائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ گاڈ کی اسٹیٹ بہت بڑی ہے اور ہزاروں لوگ خدا کے گاڈ کے آرڈرز پر کام کر رہے ہیں. جیسے گاڈ آرڈر دیتا ہے ویسے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور یہ لوگ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یہ لوگ لینڈ یا اوشین پر ٹریول کرتے رہتے ہیں. خیر، اس سب کے بعد آگے کی لائن میں بات کو ختم کرتے ہوئے پیشنس کہتا ہے کہ کیا ہوا اگر بلائنڈ ہو یا کچھ کر نہیں سکتے؟ گاڈ سب کی سنتا ہے، گاڈ سب کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تم اپنی اس ڈسیبلٹی سے جو کر سکتے ہو اسے اچھے سے کرو، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں جو پیشنس کے ساتھ اپنے اچھے وقت کے بدلنے کا انتظار کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں اپنے حالات بدلنے کا، وہ ہمیشہ ترقی کرتے ہیں. تو امید کرتا ہوں یہ پوئم آپ کو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں دینا نہ بھولیے گا. اور پیراڈائز لاسٹ کی سمری بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی. جان ملٹن کی بایوگرافی بھی آپ کو اس چینل پہ مل جائے گی. تھینک یو فار واچنگ دس.